السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی اور بہن جو یوٹیوب کے ذریعے یہ آج کا بیان واچ کریں گے، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارے اس چینل کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اور فیوچر نوٹیفیکیشن۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ٹاپک ہے آداب مدینہ المنورہ۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک علماء کا شور نہ ہو۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک علماء کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یا نور نہ ہو سیاروں میں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا، خطا کار سے درگزر کرنے والا۔ سلام اس پہ کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس کے کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پہ کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پہ کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پہ کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پہ کہ جس نے گالیاں سن کے دعائیں دی، سلام اس پہ کہ جس نے گالیاں سن کے دعائیں دی، سلام اس پہ کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پہ کہ بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورۃ الحجرات کی، اس آیت شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والے لانے والوں، آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ڈرتے رہو، اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ پھر فرمایا اے اہل ایمان، بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے، بلند نہ کرو اپنی آوازیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اوپر، اور ان سے نہ بولو تڑخ کر جیسے تڑختے ہو، اور ایک دوسرے پر جیسے کہ تم سختی سے بات کرتے ہو ایک دوسرے سے، کہ کہیں آقا الگ نہ ہو جائے تمہارے کام اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی بے ادبی کہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ایک کلمہ کو مسلمان کو چاہیے کہ ہلکا ڈرتا رہے۔ تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت مولانا محمد مفتی شفیع صاحب، سابق مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم، فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے کسی قول یا فعل میں سبقت نہ کیا کرو، سبقت نہ کیا کرو۔ اچھا، یعنی جب تک کہ تصریح گفتگو کی اجازت نہ ہو، گفتگو مت کرو ان سے، جیسا کہ تم آپس میں کرتے ہو۔ اور اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے بلند مت کیا کرو، ورنہ ان سے ایسے کھل کے بولنا جیسے آپس میں کھل کے تم بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء کرام، دینی مقتدا، ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ اس سے جو مسئلہ استنباط کیا ہے کہ علماء حق ہے، مشائخ، بزرگان دین، ان کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا علماء اور مشائخ کے دین کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور دلیل اس کی یہ واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے، اور فرمایا دنیا میں سورج کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پہ نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر و افضل ہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا اپنے استاذ اور مرشد کے ساتھ بھی یہی ادب رکھنا چاہیے۔ الدین کلہ ادب۔ اچھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ کو مدینہ منورہ لے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم حج کے لیے جائیں، آپ وسیم صاحب میرے سامنے آ جائے، ہاں بس، جزاک اللہ آپ سے راضی ہو۔ جب ہم حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں تو مکہ مکرمہ میں حج اور عمرہ ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں حج ہوتا ہے، مکہ مکرمہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ، عمرہ بھی مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، مسجد الحرام کے اندر ہوتا ہے۔ تو مدینہ منورہ بھی ہم ضرور حاضری دیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارنی کان فی جواری یوم القیامہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری زیارت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ پھر اگلی حدیث میں فرمایا من حج فزار قبری بعد موتی کانا کمن زارنی فی حیاتی۔ یہ بھی امام بیہقی اس کو شعب الایمان میں لے کے آئے۔ جس نے حج کیا پھر میری قبر مبارک کی زیارت میرے پردہ فرمانے کے بعد، میرے وصال شریف کے بعد، تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اچھا، پھر اگلی حدیث شریف میں فرمایا من حج البیت فلم یزرنی فقط جفانی۔ جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی، یعنی مدینہ منورہ حاضری نہ دی، روضہ مبارک پہ حاضری نہ دی، اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ اور اگلی حدیث میں فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو۔ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، میرے دل میں ان کی بہت محبت اور ادب ہے، حیدر صاحب جلال کو۔ تو اس عاجز کے دل میں ان کی بہت محبت ہے، بہت ادب ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اگر کوئی سنے، میں نے بھی ان کا قریب چند دن پہلے دیکھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا منکر ہے یا آپ کے صحابہ کا گستاخ ہے، تو وہ یہ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا ایمان سلب ہو چکا ہو۔ اور اس کی ایک علامت یہ ہے ایمان کے سلب ہونے کی کہ انسان کو علماء اچھے نہیں لگتے، مشائخ اچھے نہیں لگتے، نیک بندے اچھے نہیں لگتے، مسجد آنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ بڑی نوازش ہو گیا۔ تو یہ جو منع کیا جاتا ہے پیار سے، محبت سے، بھائی احتیاط کریں، کیونکہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دشمن ہے، اس میں آپ کیا خیال تلاش کریں؟ زندگی کو ہنسی مذاق تو نہیں ہے نا، ملک الموت کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ تو آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو سنیں، آپ ماشاءاللہ جامع الرشید میں آپ کے مسائل کا حل، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سنیں۔ حضرت شیخ ذوالفقار احمد صاحب دعوت برکاتہ ان کو سنیں، بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، ان کو آپ سنیں۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ یہ بھی آیات پڑھی ہے، آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف حدیث کا بھی انکار نہیں کر سکتے، فضائل میں اس کو بھی دیا جاتا ہے، مگر تھوڑا بریک لے لیں تاکہ وہ ڈسٹربنس نہ ہو، آئیں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، میرا سلام پہلے اس طرح کی ادب کے ساتھ۔ اچھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اچھا، تو جب ہم جاتے، اس لیے ہمارا مدینہ منورہ جانا ضروری ہے۔ جب بھی ہم حج اور عمرے کے لیے جائیں مدینہ منورہ ضرور حاضری دیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جب ہم قصد کریں مدینہ المنورہ کا، یا ڈائریکٹ فلائٹ ہو مدینہ المنورہ کی، وہ آج کل آسان حج ہوتا ہے،
اور آسان عمرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے مدینہ منورہ چلے جائیں تاکہ آپ کو پھر احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے. لیکن اگر پہلے آپ مکہ مکرمہ جائیں گے تو پھر آپ کو میقات سے پہلے احرام باندھنا پڑے گا، حج ہو یا عمرہ ہو. اچھا، تو رستے میں کثرت سے درود شریف پر پڑھا جائے. احادیث میں کم و بیش 50 درود شریف آئے. احادیث میں کم و بیش 50 درود شریف آئے. سب سے بہترین درود ابراہیمی ہے. درود تاج جو مشہور ہے، اس سے ذرا اجتناب کریں، اس کے الفاظ کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس سے اجتناب کریں. جو احادیث میں آئے ہیں درود شریف وہ تقریباً 50 کے قریب ہیں. You have plenty of choice. ٹھیک ہے. تو سب سے اعلیٰ عرفہ درود شریف درود ابراہیم. اچھا، پھر اپنی طرف سے ذوق و شوق پیدا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. اس میں رغبت بھی ہے اور اس میں وعید بھی ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی شباہت اختیار کی وہ انہی میں سے. اس لیے یہ واجب ہے، یہ سنت، یہ لباس یہ مستحب ہے، آپشنل ہے. سفید رنگ پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس تھا، لیکن یہ واجب ہے. اچھا، اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، ہماری عبادت تو ہم کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہے. اچھا، ہر چیز میں کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. یہ ذوق ہو، یہ شوق ہو، یہ رغبت ہو تو درود شریف ہم پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنانے کی کوشش کریں. اچھا، پھر جب ہم مدینہ منورہ پہنچ جائیں تو کثرت سے درود شریف پڑھیں. اور جب مدینہ منورہ پہ نظر پڑے تو یہ دعا لکھی ہے مولم الحجاج نے: اللہم ھذا حرم نبیک فاجعلہ لی وقایا من النار و امانہ من العذاب و سوء الحساب. اے اللہ، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کو بھی حرم کہتے ہیں. اب مجھے اس وقت مدینہ منورہ بہت یاد آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حاضری نصیب فرمائی وہاں، تو اب مجھے مدینہ منورہ بہت یاد. کل شام جب میں تیاری کر رہا تھا پھر بھی بہت یاد آ رہا تھا مجھے. اللہ نے بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور وہاں کی موت نصیب فرمائے. اے اللہ، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے اور اس کو میری جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا اور امن کا سبب بنا اور حساب سے بری فرما. اچھا، جب مسجد نبوی تو پھر پہلے اپنا لگیج وغیرہ رکھیں ہوٹل میں، فارغ ہو جائے، اپنے ہوٹل میں جائے، اپنا جہاں ریزرویشن ہے اپنا سامان رکھ لے، شاور لے لے اچھی طرح، اور ماشاءاللہ اچھے جو لباس موجود ہے وہ پہنے، خوشبو لگائے، مسواک تو ضرور کرے. اور پھر
نماز کے وقت میں نماز پڑھے اور پھر ذوق اور شوق کے ساتھ روزہ مبارک پہ حاضری ہوئے. تو مسجد نبوی وہ حاضری کی طرف ابھی ہم آتے ہیں انشاءاللہ. تو مسجد نبوی میں دائیں قدم اندر رکھ کے وہی رول ہے جو کسی بھی مسجد کا ہے. اور پھر یہ دعا پڑھے اللہم صلی علی محمد وصحبہ وسلم اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا پڑھے. اور پھر اگر مغروب وقت نہ ہو تو مسجد نبوی شریف کے اندر جا کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے. 2 رکعت تحیۃ المسجد. اور پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص. پھر روضہ مبارک کے ساتھ گرین کارپٹ پڑی ہوئی ہے، وہاں ہے ریاض الجنہ. تو اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضہ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں سے. تو وہاں اکثر بہت رش ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے. اور بعض حضرات تو وہاں سے اٹھتے ہی نہیں ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. تو میرے جو شیخ ہیں حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب تعالیٰ برکاتہ، ان کے جو والد محترم تھے وہ پالک اور ساگ نہیں کھایا کرتے تھے. اب یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ان کا ایک ذوق تھا تاکہ وہ نجاست بن کے نہ نکلے، چونکہ اس کا رنگ سبز. یہ اب ذوق اور شوق کی باتیں ہیں، یہ روحانیت کی باتیں ہیں، یہ تزکیۃ النفس کی باتیں ہیں، یہ ادب و آداب کی باتیں ہیں. اور غالباً ہر روز وہ 4000 مرتبہ درود پڑھتے تھے غالباً. تو حضرت جی کی طبیعت میں بھی ادب بہت زیادہ ہے. تو میرے جو والدین تھے اللہ ان کو بہت بڑی جنت تھی، اور آپ کے والدین کو بھی بہت بڑی جنت تھی. ان میں بھی ادب بہت تھا، تو اس کا میری شخصیت کے اوپر بھی بڑا پھر اثر ہوا. تو میرے ایک مزاج ہے. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ نے حاضری نصیب فرمائی اپنے فضل و کرم سے، 1 سے زائد مرتبہ الحمدللہ. تو میں نے بھی پھر وہاں کوشش کی کہ اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ اور اتنی دھکم پیر ہوتی ہے. پھر میں نے بتقاضۂ ادب، کیونکہ رات 7 روزہ مبارک ہے، تو میں نے پھر احتیاط کی. لیکن پھر میں نے اپنا ایک مزاج بنا لیا کہ پوری مسجد نبوی شریف میں ادب سے بیٹھو گے تو انشاءاللہ فیوز و برکات سے محروم انسان نہیں رہے گا. جوتی اپنی باہر رکھیں، جوتی ہاتھ میں لے کے نہ جائیں، خلاف ادب ہے. جب باب السلام سے داخل ہو تو جو شرطیں ہیں وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو محبت سے سلام کریں، اہل مدینہ کو محبت سے دیکھیں، ان میں معاذ اللہ خامی اور نقص تلاش نہ کریں. اور پھر نہایت ذوق اور شوق کے ساتھ جب آپ سلام کے لیے جاتے ہیں تو 2 لائنیں ہیں، تو 2 لینز ہوتی ہیں، ایک لیفٹ لین ہوتی ہے، ایک رائٹ لین ہوتی ہے. تو رائٹ لین سے اگر آپ سرکتے ہوئے جائیں نا تو بعض دفعہ شرطے آپ کو نہیں دیکھتے اور آپ کا کام بن جاتا ہے. آپ تسلی سے جو ہی آپ جہاں مسجد نبوی شریف کے امامت فرماتے ہیں وہاں سے بالکل اس کے ساتھ جگہ مل جاتی ہے. اکثر مجھے تو مل گئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا.
اچھا، تو وہاں پھر آپ صلاۃ والسلام کی طرف لوگ آتے ہیں. تو لیکن وہاں پہ اگر مل جائے، جب پہلی دفعہ آدمی حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، تو اکثر ٹائم ریاض الجنہ میں گزارتا ہے. تو لیکن وہاں پہ رش بہت ہوتا ہے. تو بہرحال وہاں پہ نماز ادا کرنا بہت سعادت کی بات ہے. اس کے بعد روضہ مبارک میں محراب نبوی میں تحیۃ المسجد پڑھنا افضل ہے. اچھا، اللہ اکبر کبیرہ. مسجد نبوی شریف کے اندر 7 ستون ہیں. ان کو استوانات رحمت کہا جاتا ہے. استوان حنانہ، یہ ستون اس تنہ کھجور کی جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر منتقل ہونے سے وہ زور زور سے رویا تھا اور صحابہ نے سنا. تھوڑا سا عقل استعمال کریں. اس دور کے مسلمان، بعض مسلمان جو معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں زبان اعتراض کرتے ہیں. صحابہ کرام تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اس ممبر کے رونے کی آواز سنی ہے. تصور کریں نا. استوانہ حرس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت قدح پہ تشریف لے جاتے اور کوئی صحابہ پہرا دینے کی غرض سے آ بیٹھتے. استوانہ وفود، باہر سے لوگ آتے اور یہاں بیٹھ کے آپ کے دست مبارک پہ اسلام قبول کرتے. استوانہ ابی لبابہ رضی اللہ عنہ، یہ بتقاضۂ بشریت غزوہ تبوک میں ان سے خطا سرزد ہو گئی تھی اور کلام پاک میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تھا. کیا ایمان تھا ان لوگوں کا، کیسے اللہ کو راضی کرتے تھے. اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں کھولیں گے میں بندہ رہوں گا. اور آپ نے فرمایا جب تک مجھے اللہ کا حکم نہیں ہوگا. 50 دن کے بعد پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھولا. یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں 2020 میں ایک آدمی اپنی زبانیں کھول رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. استوانہ جبرائیل، وہی قلبی ایک صحابی تھے، بڑے خوبصورت تھے، اس نے جمعات کا پیکر. ان کی شکل میں اکثر جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے جبرائیل کو بھی انسانی شکل میں دیکھا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھی انسانی شکل میں دیکھا اور اس جگہ بیٹھتے تھے. استوانہ عائشہ، میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ لوگ وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو تو ترجیح کے لیے قرآن اندازی کی نوبت آ جائے. اور اس وقت سے صحابہ کرام کو وہ جگہ جستجو کرنے کی ان کے اندر یہ طلب تھی، جستجو تھی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ جگہ بتائی تھی. اب وہ ستون ہے. مسجد نبوی بیت اللہ شریف میں مسجد میں امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کا سوال ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. 1,00,000 نماز کا سوال.
مسجد نبی شریف میں ایک روایت کے مطابق 1000 نماز کا ثواب ہے، اور ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اچھا، اس کے بعد روزہ مبارک کی طرف ہم اب آئیں گے انشاءاللہ، چونکہ صلاۃ والسلام کا مسئلہ آج ہم نے سمجھنا ہے، اس میں راہ اعتدال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے آپ سب حضرات پہ ترس بھی آ رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کوئی بات، میری نیند بھی بہت تھوڑی ہوئی رات کو، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ اس کے عوض اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہمارا یہ عمل اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگا، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے اچھے اعمال میری طرف آئیں گے تو میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور جب تمہارے گناہ میرے سامنے آئیں گے تو میں استغفار کروں گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کے بعد جنت البقیع، جو ہی آپ باب السلام سے نکلتے ہیں سلام کر کے، جو آپ باب السلام میں داخل ہوتے ہیں، پھر آپ سلام عرض کرتے ہیں روضہ مبارک پہ، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ سلام، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ سلام، پھر جب نکلتے ہیں تو آپ کو سامنے جنت البقیع نظر آتا ہے۔ تو جنت البقیع میں بہت سارے صحابہ دفن ہیں، سیدنا عثمان بھی وہیں دفن ہے، ازواج مطہرات میں سیدہ خدیجہ اور سیدہ میمونہ کے علاوہ جتنی ازواج مطہرات ہیں سب وہاں پہ مدفون ہیں جنت البقیع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی وہی دفن ہے، عثمان بن مظعون، رقیہ آپ کی دختر نیک، فاطمہ بنت اسد، والدہ سیدنا علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، اور بہت سارے صحابہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں اختلاف ہے۔ اچھا، اور یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے، السلام علیکم دار قوم مومنین فإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لأہل البقیع بقیع الغرقد اللہم اغفر لنا ولہم۔ اس کے بعد جب زیارات کے لیے جاتے ہیں، جب بھی مدینہ منورہ میں قیام کرتے ہیں، 8 دن تو نور اللہ نور ہے تاکہ 40 نمازیں مل جائیں، اس پہ بشارت ہے اخلاص کی اور جہنم کی آگ سے برات کی۔ اور اس کے بعد احد میں حاضری دی جاتی ہے، اور وہاں پہ جو زیارت شہدائے احد ہیں ان کی حاضری، اور وہاں پہ بالخصوص سید الشہداء سید امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے لیے اظہار ثواب کیا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ اچھا، پھر مسجد قباء، بہت ساری مساجد ہیں
مسجد 7 مساجد ہیں. اچھا، مسجد قباء یہ مدینہ منورہ کے ساؤتھ ویسٹ میں تقریباً 2 میل کے فاصلے پہ ہے. یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد ہے. جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور بنی اوف میں قیام فرمایا، اور آپ نے ماں صحابہ اپنے دست مبارک سے اس کو تعمیر فرمایا. اور مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے بعد یہ تمام مساجد سے افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مدینہ منورہ سے مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے. جس روز جی چاہے پیدل یا سواری پہ وہاں پہ زیارت کے لیے جائے. ہفتے والے دن جانا افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصلاۃ رکعتین فیہ کعمرہ، مسجد قباء میں 2 رکعت کا ثواب عمرہ کے مثل ہے. مسجد قبلتین یہ وادی عقیق کے قریب ایک ٹیلہ پر ہے. اس عاجز ناچیز کو بارہا حاضری نصیب ہوئی مسجد قباء کی بھی اور مسجد قبلتین، اس لیے بہت یاد آ رہا ہے. ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کی، ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمانا اور قیامت والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. اور خاص طور پہ یہ دعائیں ضرور مانگا کریں، یا اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. تحویل قبلہ کا جو لمبا قصہ ہے، کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 40 آیات نازل فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے تو وحی آئی اور آپ نے 180 ڈگری کا ٹرن لیا. تو اس پہ ایک گروہ تھا مدینہ منورہ میں جس نے خوب شور مچایا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مغضوب کہا اور بڑے انہوں نے تانے دیے کہ تمہارا قبلہ کعبہ قبلہ کوئی نہیں. اور بعض لوگ اس وقت دین چھوڑ گئے تھے، مگر حضرات صحابہ کرام بالخصوص سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اشرف البشرا، یہ استقامت کا پیکر بن گئے تھے. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ انبیاء کے بعد عشرۃ المبشرہ افضل ترین ہستیاں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اچھا، اب ہم آتے ہیں روزہ مبارک میں حاضری. اب اس میں سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے عند اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کے. ٹھیک ہے، کیا بنا کے؟ گواہ، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. اچھا، تو ہم اہل سنت والجماعت، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ہم سمجھ لیں. جتنے اختلافات ہیں انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے.
جن کو بنیاد بنا کے مختلف فرقے نبرد آزما ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ہمارا جو اہل سنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند جو وفات پا چکے ہیں رحمت اللہ علیہم، اور جو زندہ ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جن کا مسلک اعتدال ہے. اور اکابرین علماء دیوبند کا مسلک کیا ہے کہ توحید بھی محفوظ ہے اور بزرگان دین کا ادب بھی محفوظ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ آپ سب لوگ تو ماشاءاللہ صاحب استعداد ہے. تو ہمارا مسلک کیا ہے اس آیت کے بارے میں کہ میرے ساتھ آپ سب بھی کہہ رہے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہوتے ہیں نا، ہم سب اکٹھے کہتے ہوتے ہیں نا اللہ ہر وقت موجود ہے جیسے اس کی شان ہے، اس طرح یہ بھی کہہ لیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عرض اعمال. اس مسئلے کا کیا نام ہے جی؟ آپ ہمارے اعمال. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ ہے مسئلہ حیات النبی. دوسرا کون سا مسئلہ ہے؟ حیات النبی کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. ایک ابھی آپ نے فجر میں آیت سنی نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ٹھیک ہے نا؟ یہ عام ایک مسلمان کے بارے میں یہ آیت ہے. اگر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو وہ زندہ ہے. اگر وہ زندہ ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ ان کی برزخی زندگی کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، تو شاہد سے مراد کیا ہے کہ آپ گواہ ہیں کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے، حدیث ابھی آگے آ رہی ہے لیکن بات انشاءاللہ مائنڈ ڈاؤن ہو رہی ہے تو انشاءاللہ قریب ختم ہو جائے گی کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. اور مفسرین نے رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کو جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک، یہ ہے مسلک اعتدال. اس سے آگے بڑھیں گے تو شرک کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے اور مشرک کی کوئی بات نہیں. مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، شرک سے ڈرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ کو بھی ڈر لگتا ہے اور مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے شرک سے. اتنا میں شرک سے ڈرتا ہوں کہ مجھ پہ کب کبھی داری ہو جاتی ہے. اچھا، اب تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جی آپ کو؟ اچھا، ایک بات، اگلی بات یہ ہے کہ آپ توحید کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی اجازت سے، اور آپ کو ہم نے کیا بنایا ہے؟ سراجم منیرہ، ایک روشن چراغ بنایا. ایسا لگتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ امڑ آئی ہے. کیا پیارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں اپنے حبیب کو. کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں سبحان اللہ والضحیٰ کہا، اور کہیں سراج المنیرہ کہا. واہ میرے اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے. اچھا، آگے تو اس آیت کی تفسیر میں پھر یہاں انہوں نے لکھا ہے تو میں اس کو بائی پاس کر رہا ہوں اس وقت، چونکہ اصل مسئلے کی طرف بھی میں نے آنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب مبارک ہے وہ اس سورج سے کہیں زیادہ ہے، اور اس قلب مبارک سے
سینہ بسینہ پھر ایک فیض منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پھر فیوز و برکات امت میں تقسیم ہوتی ہیں. اچھا، بڑی یہ نازک مسائل ہے. اچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعمال پیش ہوتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ یومیہ پیش ہوتے ہیں، بعض میں ہے کہ ویکلی بیسس پہ پیش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے اعمال اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے. اچھا، پھر بڑی اہم آیت ہے، تو جو فرمائے یہ بڑی اہم ترین آیت ہے. چونکہ ہم مسئلہ حیات النبی کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برزخی زندگی ہے وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. میں نے اپنی پوری زندگی سٹرگل کی ہے ان مسائل کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہو تو آدمی ان مسائل کو سمجھ سکتا ہے اور پھر رائے کے اعتدال میں رہنا. اچھا، اب یہ آیت سنیں. فرمایا یہ سورۃ النساء کی ورس نمبر 64. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں میں ظلم کیا آپ کے پاس آتے اور پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کرواتے تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا اور رحم والا. تو اس کی تفسیر میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی تو اس کے 3 دنوں کے بعد ایک دیہاتی آیا اور آپ کے روضہ مبارک پہ آگ کے قریب آ کے گر گیا اور زار زار رویا اور یہ آیت کا حوالہ دے کے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے اگر گناہگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن یہ مسئلہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ آپ جائیں گے تو وہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ دعائے مغفرت کس سے کریں گے؟ بس یہ بات سمجھنے کی ضروری ہے. یہ ہے اصل نقطہ. دوسرا جو گروپ ہے وہ کسی شرعی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھتے. تو اس لیے پھر ہمارے حضرات کہتے ہیں یہ شرک بن جاتا ہے. شرک سے بچو. اچھا، شرک کے بارے میں آ رہا ہوں آگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوں تو آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ جواب میں روضہ اقدس سے آواز آئی قد غفر لکا، یعنی مغفرت کر دی گئی. اچھا، اب بات تقریباً ختم ہونے والی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا ہے؟ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق ہے معارف الحدیث میں، ان کے بیٹے ہیں جو انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں اور ہمارے حضرت جی کے خلیفہ بھی ہیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ، بہت بڑے عالم ہیں اور مختلف زبانوں پہ ان کو عبور ہے انکلوڈنگ انگلش. تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی جو تحقیق ہے اس کا جو نچوڑ، اللہ اکبر کبیرہ. اچھا فرماتے ہیں جب صلات کی نسبت اللہ اور فرشتوں کی طرف کی جاتی ہے، اچھا، اور پھر اس کی نسبت مومنین کی طرف کی جاتی ہے، اچھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کا جو عمل ہوتا ہے، جس کو اس آیت میں فرشتوں کے عمل کے ساتھ جوڑ کے یصلون کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے، وہ ہرگز فرشتوں اور مومنین کا عمل نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایمان والوں یعنی مومنین جس عمل صلات کا مطالبہ صلو کے لفظ سے کیا گیا ہے، وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف صلات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت نازل فرماتے ہیں. فرشتوں کے لیے ہے تو وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مومنین بھی آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. درود شریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں کن پہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. تھوڑی سی کامن سینس بھی تو استعمال کریں نا. اچھا ایک بات، اب اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً یہی بات لکھی ہے. اچھا درود شریف کی امتیازی حیثیت، لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مادی دنیا میں پھلوں اور پھولوں کو الگ الگ رنگتیں دی ہیں، ان میں مختلف قسم کی خوشبوئیں رکھی ہیں، اسی طرح مختلف عبادات اور اذکار اور دعوات کے الگ الگ خواص اور برکات ہیں. درود شریف کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ خلوص دل سے اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت، اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قرب اور آپ کی خصوصی شفقت و عنایت حاصل کرنے کا خاص و خاص وسیلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اللہم صلی علی سیدنا فرماتے ہیں اللہ آپ کو بہت اجر دے گا، اللہ آپ سب کو جنت عطا فرمائے گا، مجھ سمیت انشاءاللہ، اور یوٹیوب کے ذریعے جو ہمارے بھائی بہن واچ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو بھی انشاءاللہ. فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام خاص کر سید الانبیاء کی خدمت میں عقیدت، محبت اور وفاداری اور نیازمندی کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے درود السلام کا طریقہ مقرر کرنے میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، چونکہ دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت سے کی جاتی ہے. اچھا اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں سب سے مقدس اور محترم ہستیاں انبیاء علیہ السلام، اور اس کے بعد سیدنا خاتم النبیین سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا
اور ان کا حق اور عالی مقام یہ ہے کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ دعائیں کی جائے. پھر وہ لکھتے ہیں اس کے بعد شرک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور یہ تو ماشاءاللہ آپ سب صاحب علم حضرات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کلام پاک میں 6 آیات ہیں کہ دعا اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کی جا سکتی. 6 آیات ہے، ایسے ہی نہیں. آپ کو چاہے تو آج پلائیں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا، پھر ایک بڑی اہم حدیث ہے، وہ بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. اس قسم کی 2 احادیث ہیں. یہ حدیث رسول نے پھر سلام پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں. یہ ہماری اہل سنت والجماعت کی دلائل میں سے ایک ہی حدیث دلیل ہے دوسرے گروپ. اور وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، ہم ان کے لیے کوئی نامناسب جذبات نہیں رکھتے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ اس ایشو کو سمجھیں ٹھنڈے دل کے ساتھ. آپ ہمارے بھائی اور بہن ہیں، ہمارے لیے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے بڑے اچھے جذبات ہیں انشاءاللہ، اور ہمیشہ رہیں گے. ہمارا پیغام محبت ہے، کیوں ایسے ہی رہیں انشاءاللہ. ہم تو غیر مسلموں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ تو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ. لیکن اس مسئلے کو سمجھیں. اور اس ساجز نے بالکل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن میں نے اپنی زندگی لگائی ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے کیا ہے، اور آئی ایم ایٹ پیس ود اٹ. میں یہ بیان کر رہا ہوں اور میرے دل میں کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی تذبذب نہیں ہے. I have a very deep feelings of inner peace in my heart. یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام و صلات مجھے پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس قسم کی ایک اور حدیث بھی ہے، اس کو میں ابھی تذکرہ نہیں کر رہا ٹائم سیو کرنے کے لیے تاکہ بات ختم کی جائے. اس کے بڑے پیارے الفاظ ہیں عربی میں، ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام. یہ نسائی اور دارمی کی روایت ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی کہ جب ہم یہاں وڈ برج ورجینیا سے درود شریف پڑھیں گے تو ایز اے مسلمان، ایز اے اہل سنت والجماعت ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جی فرشتوں کے ذریعے ہمارا یہ ابھی ہم نے درود شریف پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے. اب ہم درود سلام پڑھ کے تو بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جو سلام مبارک روزہ مبارک پہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ سلام مبارک یوں ہے، جب روزہ مبارک میں ہم پڑھتے ہیں، حاضری جب نصیب ہوتی ہے، اللہ آئندہ بھی نصیب فرمائے اللہ. تو ہم وہاں ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہاں آپ یہاں سے فرشتے پیش کر، یہ ہے مسلک اعتدال. وہ سلام جو وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے، اس وقت میں پڑھ رہا ہوں تعلیم کی غرض سے، اور اس وقت میری نیت یہ ہے کہ میرا یہ سلام اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے یہ سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جائے گا. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ،
السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا خیرۃ اللہ من جمیع خلق اللہ، السلام علیک یا سید ولد آدم، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، واشہد انک یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ فجزاک اللہ عنا خیرا، جزاک اللہ عنا افضل واکمل ما جزا به نبیا عن امتی، اللہم آتہ الوسیلہ والفضیلہ ودرجات الرفیع وابعثہ المقام المحمود الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، وانزلہ المنزل المقرب عندک انک سبحانک ذو الفضل العظیم۔ اس کے بعد وسیلہ سے دعا کرے اور شفاعت کی درخواست ان الفاظ سے کرے۔ دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ شریعت محمدیہ میں دعا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ شریعت محمدیہ میں دعا کس سے کی جاتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سے کی جاتی ہے۔ اللہ کی سے دعا کسی اور سے نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے الفاظ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اسألک الشفاعہ، یا اس کا ترجمہ انہوں نے نہیں لکھا تو میں اس کو آپ جو ٹوٹی پھٹی مجھے عربی آتی ہے تو آپ کو ترجمہ اس کا بتا دیتا ہوں۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اسألک الشفاعہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں شفاعت کا، وَأَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ، اور آپ کا وسیلہ اللہ کی طرف، آپ کا وسیلہ اللہ کی طرف، فی ان اموت مسلمہ، کہ مجھے موت آئے حالت ایمان میں، علی ملت کا، اور آپ کی ملت کے اوپر، وسنت کا، اور آپ کی سنت کے اوپر۔ بات سمجھ آ گئی؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے، وہ تہجد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا الہی اپنی سچی ذات کبریا کے واسطے فضل کر مجھ پہ سیدنا محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ سو ہمارے اہل سنت و جماعت اکابرین وسیلے کے قائل ہیں، وسیلے سے آپ دعا کر، وسیلے سے دعا مانگنا کوئی شرک نہیں ہے، ثابت ہے، دلائل موجود ہیں، اور بھی دعا موجود ہے اس قسم کی حدیث میں، حصن حسین میں موجود ہے، مگر دعا کرنی کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، بس یہی بات ہے، اس پہ لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ غیر اللہ سے دعا آپ نہیں کر سکتے، وہ شرک ہو جائے گا۔ آگے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، ایٹ یور اون رسک۔ اور افراط و، اب سورۃ فاتحہ کی تفسیر آ رہی ہے اگلے ہفتے بشرط زندگی، تو افراط و تفریط کو ہم تھوڑا کور کریں گے۔ افراط و تفریط سے ہم نے بچنا ہے، چونکہ مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے محسن ہیں، میں تو ان کو اپنے استاد کا درجہ دیتا ہوں، اکثر ان کے کلپ دیکھتا ہوں اور بہت کچھ سیکھتا ہوں، خاص طور پہ ان کی جو سیرت النبی کے وہ کیسٹوں کا دور تھا جب میں نے سنا ان کو۔ اور میری وائف بڑی نیک تھی، شروع سے بڑی نیک تھی الحمدللہ، لیکن میری وائف کی حقیقی زندگی بدلی جب انہوں نے
مولانا مکی حجازی صاحب کی سیرت النبی کی کیسے سنی، تب ان کی زندگی بدلی ماشاء اللہ. اچھا پھر حضرت جی کی ماشاء اللہ سیڑھیاں انہوں نے سنی، سورہ یوسف کی تفسیر حضرت جی کی. میں حج پہ تھا اور جب میں واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ بس میں بچوں کو چھوڑنے جاتی تھی، لے کے آتی تھی، اور آتے جاتے حضرت جی دامت برکاتہم کی جو سورہ یوسف کی تفسیر تھی وہ میں سنتی تھی، اور بڑے اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اچھا تو کہنے کا مقصد ہے کہ مولانا مکی حجازی صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دعائیں قرآن میں وسیلے کے بغیر سکھائی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا لا تزغ قلوبنا، کتنی دعائیں سب وسیلے کے بغیر ہیں. تو یہ عقیدہ بھی نہ رکھیں کہ وسیلے سے ہی دعا کرنی ہے، وسیلے کے بغیر اللہ معاذ اللہ نہیں سنتا، ایسی بات نہیں. لیکن ذوق اور شوق ہے، وسیلے سے بھی دعا آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ مسلک اعتدال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں کیا نظر آتا ہے؟ اعتدال. اکابرین علماء دیوبند کی زندگیوں میں بھی آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اعتدال. اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال پہ قائم و دائم رکھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہر وہ خیر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما، اور ہر وہ شر جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی اس سے ہمیں پناہ نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو احادیث کی حفاظت کے لیے قبول فرما کہ یا اللہ ہم اس دور میں احادیث کی حفاظت کا ذریعہ بن سکیں. یا اللہ یہ جو شخص جو منکر حدیث ہے اس کے شر سے امت کو بچا میرے اللہ. یا اللہ اس کا جو شاگرد ہے گستاخ صحابہ اس کے شر سے بھی امت کو بچا میرے اللہ. ان حضرات کے ان لوگوں کے شر سے پوری امت کو بچا، معصوم مسلمانوں کو بچا یا اللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.